بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ MKN سپیکس کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ محترم ناظرین گرامی، ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ کتنا اچھا ہو اگر مجھے یہ معلوم ہو جایا کرے کہ صحیح کام کرنے کا صحیح وقت کیا ہے، وہ کون سے لوگ ہیں جن کی مجھے بہت ضرورت ہے، اور وہ کون سے معاملات ہیں جن پر فوری توجہ دینی چاہیے۔ دل میں خیال آتے ہی بادشاہ نے اپنی پوری سلطنت میں اعلان کروا دیا کہ جو شخص بادشاہ کے ان 3 سوالوں کے مطمئن کر دینے والے جواب دے گا اس کو انعام دیا جائے گا اور مالا مال کر دیا جائے گا۔ سلطنت کے بڑے بڑے عالم، فاضل، شاعر و ادیب، فلاسفی اور ذہین و عقل مند لوگ بادشاہ کی خدمت میں اپنے اپنے جواب لے کر حاضر ہوئے، لیکن کوئی بھی شخص بادشاہ کو اپنے جوابات سے مطمئن نہ کر سکا۔ آخرکار بادشاہ نے طے کیا کہ وہ اس بزرگ درویش کی خدمت میں حاضری دے گا جو ایک سنسان جنگل میں رہتا ہے اور صرف عام آدمیوں سے ہی ملاقات کرتا ہے۔ بادشاہ نے اس درویش سے ملاقات کرنے کے غرض سے عام آدمیوں والے کپڑے پہنے اور اس کی معمولی سی جھونپڑی میں کچھ دور ہی اپنے گھوڑوں سے اتر گیا اور اپنے سپاہیوں کو چھوڑ کر اس سے ملنے کے لیے آگے چل دیا۔ جب بادشاہ جھونپڑی کے قریب پہنچا تو اس وقت وہ درویش اپنی جھونپڑی کے سامنے پڑی ہوئی زمین کی گہرائی کر رہا تھا۔ بادشاہ کو دیکھتے ہی اس نے اپنی عادت کے مطابق پہلے سلام کیا اور پھر وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ بادشاہ نے درویش کی خدمت میں بڑے ادب سے عرض کیا، اے بزرگ درویش، میں آپ کے پاس اپنے 3 سوالوں کا جواب لینے آیا ہوں، اور وہ یہ ہیں: صحیح کام کرنے کا صحیح وقت کیا ہے، اور وہ کون لوگ ہیں جن کی مجھے بہت ضرورت ہے، اور وہ کون سے معاملات ہیں جن پر فوری توجہ دینی چاہیے۔ درویش نے بادشاہ کے تینوں سوال بہت غور سے سنے، لیکن کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ پھر زمین گوڑنا شروع کر دی۔ آپ تھک گئے ہوں گے، لائیں پہوڑا مجھے دے دیجئے، تھوڑی دیر آپ کا کام میں کروں گا، بادشاہ نے درویش سے پہوڑا لیتے ہوئے کہا۔ شکریہ، درویش نے یہ کہہ کر پہوڑا بادشاہ کو دیا اور خود زمین پر بیٹھ گیا۔ جب بادشاہ 2 کیاریاں گوڑ چکا تو اس نے پھر اپنے سوال دہرائے، لیکن درویش نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بادشاہ سے پہوڑا لینے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے صرف اتنا کہا، اب تم تھوڑا آرام کر لو اور مجھے تھوڑا کام کرنے دو۔ لیکن بادشاہ نے درویش کو پہوڑا نہیں دیا اور زمین کی گہرائی کرتا رہا۔ اس طرح وقت گزرتا گیا، دھیرے دھیرے شام ہو گئی۔ آخرکار بادشاہ نے زمین پر آخری پہوڑا مارتے ہوئے کہا، بزرگ درویش، میں آپ کے پاس اپنے 3 سوالوں کا جواب لینے آیا تھا۔ اگر آپ میرے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے تو کہہ دیجئے تاکہ میں اپنے گھر لوٹ جاؤں۔ بزرگ نے جواب دینے کی بجائے پیچھے مڑ کر دیکھا اور وہ بولے، دیکھو کوئی آدمی ادھر ہی بھاگا ہوا آ رہا ہے، آؤ دیکھیں وہ کون ہے۔ بادشاہ نے اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا، ایک آدمی جنگل سے جھونپڑی کی طرف بھاگا آ رہا ہے۔ وہ شخص اپنے ہاتھوں سے اپنا پیٹ دبائے ہوئے ہے اور خون اس کے ہاتھوں کے نیچے سے بہہ رہا ہے۔ جھونپڑی کے قریب آ کر وہ شخص کراتا ہوا بادشاہ کے پاس آیا اور زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ بادشاہ اور درویش نے اس آدمی کے زخم کو غور سے دیکھا۔ اس کے پیٹ پر بڑا سا زخم تھا۔ بادشاہ نے جہاں تک ہو سکا اس کے زخم کو اچھی طرح صاف کیا اور اس پر اپنے رومال اور درویش کے انگوچھے سے پٹی باندھی۔ بڑی مشکل سے اس کا خون بہنا بند ہوا۔ سورج بھی ڈوب چکا تھا، ٹھنڈ بھی بڑھ چکی تھی، اس لیے بادشاہ نے درویش کی مدد سے زخمی کو جھونپڑی کے اندر پہنچا دیا اور اس کو چارپائی پر لٹا دیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ زخمی شخص سو گیا۔ بادشاہ بھی دن بھر کے کام کی وجہ سے تھک چکا تھا اور لیٹتے ہی سو گیا۔ صبح جب بادشاہ کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ چارپائی پہ پڑا ہوا زخمی اپنی چمکتی ہوئی آنکھوں سے بادشاہ کی طرف دیکھی جا رہا ہے۔ مجھے معاف کر دیجئے میرے آقا، اس زخمی نے بادشاہ سے التجا کی۔
میں تم کو نہیں جانتا، اور جب جانتا نہیں تو معاف کرنا یا نہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بادشاہ نے جواباً کہا، میں آپ کا دشمن ہوں۔ آپ نے میرے بھائی کو قتل کرا دیا تھا اور اس کی جائیداد ضبط کر لی تھی۔ میں نے عہد کیا تھا کہ آپ کو قتل کر دوں گا۔ جب آج مجھے معلوم ہوا کہ آپ درویش سے اکیلے میں ملنے آئے ہیں، تو میں نے طے کیا کہ آج میں آپ کو واپس نہیں لوٹنے دوں گا اور آپ کو راستے میں ہی قتل کر دوں گا۔ لیکن پورا دن گزر گیا اور آپ واپس نہیں لوٹے، تو میں آپ کا پتہ لگانے کے لیے اپنے ٹھکانے سے باہر آیا۔ جلد ہی آپ کے محافظ سپاہیوں سے میری مٹ بھیڑ ہوئی اور انہوں نے مجھے پہچان لیا اور مجھے زخمی کر دیا۔ میں ان سے بچ کر بھاگ نکلا، لیکن اگر آپ میرے زخموں پر پٹی نہ باندھتے تو میں زیادہ خون نکل جانے کی وجہ سے مر جاتا۔ میں نے آپ کو قتل کرنا چاہا، لیکن آپ نے میری جان بچا لی۔ اب اگر میں زندہ رہا تو ساری عمر آپ کا غلام بن کر آپ کی خدمت کرتا رہوں گا۔ مجھے معاف کر دیجیے۔ بادشاہ دشمن سے اتنی آسانی سے صلح کر کے اور اسے دوست بنا کر بہت خوش ہوا۔ اس نے اسے معاف ہی نہیں کیا بلکہ اس سے یہ بھی کہا، میں اپنے خادموں اور شاہی طبیب کو تمہاری دیکھ بھال اور علاج کے لیے بھیج دوں گا اور تمہاری جائیداد بھی واپس کر دوں گا۔ زخمی آدمی سے رخصت ہو کر بادشاہ جھونپڑی سے باہر آیا اور درویش کو ادھر ادھر دیکھنے لگا، کیونکہ جانے سے پہلے وہ ایک بار پھر اپنے سوالوں کے جواب حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہتا تھا۔ درویش باہر اپنے گھٹنوں پر جھکا ہوا ان کیاریوں میں بیج بو رہا تھا جو ایک روز پہلے گوری اور بنائی گئی تھی۔ بادشاہ درویش کے پاس پہنچا اور بولا، بزرگوں، میں آخری بار اپنے سوالوں کے جواب کی درخواست کرتا ہوں۔ تم جواب پا چکے ہو، لیکن شاید تمہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ خیر، میں تفصیل سے بتا دیتا ہوں۔ اگر تم نے کل میری بزرگی پر ترس کھا کر ان کیاریوں کو میرے لیے گوڑا نہ ہوتا اور اپنے راستے چلے گئے ہوتے، تو وہ آدمی تم پر حملہ کر دیتا۔ اس لیے وہ وقت بہت اہم تھا جب تم کیاریاں گوڑ رہے تھے۔ میں بہت اہم آدمی تھا اور میرے ساتھ نیکی کرنا سب سے اہم کام تھا۔ اس کے بعد جب وہ آدمی بھاگ کر ہم لوگوں کے پاس آیا تو وہ بہت اہم وقت تھا، کیونکہ تم اس کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ اگر تم اس کے زخموں پر پٹی نہ باندھتے تو وہ تم سے صلح کیے بغیر ہی مر جاتا۔ اس لیے وہ اہم آدمی تھا اور جو کچھ تم نے اس کے ساتھ کیا وہ بہت اہم کام تھا۔ اس لیے یاد رکھو کہ ایک ہی وقت بہت اہم ہے اور وہ ہے اب، یعنی موجودہ وقت۔ اس لیے کہ یہی وہ وقت ہے جب ہمیں کوئی موقع اور کوئی طاقت حاصل رہتی ہے۔ سب سے اہم آدمی وہ ہے جس کے ساتھ تم ہو، اس لیے کہ کسی کو نہیں معلوم کہ پھر کبھی اس سے معاملہ پڑے گا یا نہیں، اور سب سے اہم کام یہ ہے کہ اس کے ساتھ نیکی کی جائے، کیونکہ انسان کو اسی مقصد سے یہ زندگی عطا ہوئی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ درویش پھر اپنا کام کرنے میں مصروف ہو گیا۔ محترم عزیز دوستو، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔